السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں رضی حسن ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں آپ سے بتایا تھا آپ کو کہ ہم نے ایک اور سیگمنٹ بھی شروع کیا ہے، ایکسپرٹ ہب ود رضی، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم کنٹینیو کریں گے۔ لیکن آج کی ویڈیو سولو ویڈیو ہے اور میں اس میں آپ سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اگین اوورسیز پاکستانیز اور ریئل اسٹیٹ کی اس وقت موضوع ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ تو کئی اور جگہوں پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن ریئل اسٹیٹ کو اس وقت ہم پہلے فوکس کر رہے ہیں۔ آج ایک نیوز چل رہی تھی کہ ایف بی آر کی طرف سے یا یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ اب جو پراپرٹی سیل ہوگی اس کو پورٹل پہ پہلے پبلش کرنا پڑے گا، پہلے اس کو اپلوڈ کرنا پڑے گا، اور جس پرائز پہ وہ سیل ہوئی ہے اگر وہ انڈر ویلیو ہوئی تو کوئی بھی آدمی اسے آکشن پہ لے جا کر، چاہے گورنمنٹ ہو چاہے پرائیویٹ پلے، 10% ویلیو اس کی زیادہ دے کر اسے خرید سکتا ہے۔ اب آپ لوگ اویئر ہیں کہ پاکستان میں 3 سیٹس آف پرائزز ہیں۔ ایک ڈی سی ویلیو ہے جس کا جو بینیفیشری ہے وہ پروونس ہے۔ ڈی سی ویلیو کے اندر سی وی ٹی اور رجسٹریشن فی اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس کو کلیکٹیولی تقریباً 7.5% کا اس پہ ٹکٹس وغیرہ جو لگتے ہیں۔ پھر ایک ایف بی آر ویلیو، جو ایف بی آر نے ویلیویشن کی اور 36 سٹیز کے اندر تو انہوں نے ایس آر او کے تھرو نوٹیفائی کیا، اور ایک ہے ایکچوئل ویلیو جسے مارکیٹ ویلیو ہم کہتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اگر پرائزز جو ہمارے ہاں پریکٹس ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو جنرلی ویلیوز جو ڈکلیئر کی جاتی ہیں وہ انڈر ویلیو ہوتی ہیں، یعنی اگر کوئی 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے اور ڈکلیئر ہو رہی ہے وہ 30 لاکھ کی، تو 10% اسے بڑھا کے آکشن پہ لے جانا تو یہ کیوس مچ جائے گا۔ بہرحال یہ ابھی ایک سجیشن ہے، اس میں کوئی ابھی جیسی کچھ اپڈیٹس مزید آتے ہیں تو میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں گا۔ ابھی میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں اگر وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپشنز ہیں ان کے لیے، اور اگر ان کی پہلے سے انویسٹمنٹ موجود ہے تو وہ کیا سیف ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو اس کی سیفٹی سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے، اوورسیز پاکستانیز اس پہ کنسرن ہے۔ پھر ڈی ویلیویشن بھی ہو رہی ہے، پھر چونکہ کرنسی امپیکٹ آ رہا ہے، اس کی وجہ سے کیا امپیکٹ آ رہا ہے۔ تو اگر آپ ڈائنامکس دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ اس وقت 5واں بڑا ملک ہے، اور ہم کوئی ارتھ پاپولیشن پورے اوور آل پاپولیشن کا کوئی 3% ہے اراؤنڈ، اور اسی طرح اگر ایریا وائز دیکھیں تو ہم 33rd لارج کنٹری ہیں، اور یہ ارتھ سائز میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کوئی 0.56% بنتا ہے ارتھ سائز جو پاکستان کا رقبہ ہے، کوئی 8,81,913 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ ناردرن ہیمسفیئر پہ ہمارے جو نیبرز میں ہیں انڈیا، ایران، افغانستان، چائنا، اور جو سی ہے سب سے بڑا ہمارا جو پلس پوائنٹ ہے کہ ہمارے پاس پورٹ ہے، تو آئیڈیلی لوکیٹڈ ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو اس وقت ریئل اسٹیٹ ہے وہ آس پاس اگر کمپیئر کریں آپ تو اس سے کم ہے، انڈر ویلیو ہے، تو یہ ایک اپرچونٹی ہے۔ پھر یہاں پاپولیشن ماشاءاللہ ہم 23 کروڑ پلس ہو رہے ہیں، اور پھر ینگ پاپولیشن ہے، تو جو اپرچونٹی ہے، فیوچر ہے، چاہے وہ ریزیڈینشیل پلاٹ میں ہو چاہے وہ کمرشل پلاٹ میں ہو، اس کا ایک فیوچر ہے، اس کو آپ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلواتا ہوں، اور وہ ہے ایگریکلچر۔ ہم پاکستان جو ہے وہ 68% ہم کہتے ہیں ایگریکلچر ہے، ہم جی ڈی پی میں ایگریکلچر کا کنٹریبیوشن اراؤنڈ 24% ہے، ٹیکس میں اس کا ریشیو کم ہے 1% رفلی، لیکن ایگریکلچر کا پوٹینشیل اپنی جگہ ہے، اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے بہت تیزی سے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں اس میں کچھ اپنے کلائنٹ ہی ہیں میرے، ان کو بھی انوائٹ کروں ایز این ایکسپرٹ۔ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اگر ایگریکلچر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر ایک کوئی کمپنی فارم کر سکتے ہیں، ایل ایل پی بنا سکتے ہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ بنا سکتے ہیں، تاکہ اس کا ریگولیٹر ایس سی سی پی ہو، اور اس کے تھرو کوئی لینڈ ایکوائر کر کے اور اس پہ پھر ایکسپرٹس کو انوالو کر سکتے ہیں۔ اس وقت بلوچستان جی بی پی میں کافی کام ہو رہا ہے، پام پہ کام ہو رہا ہے، اور پام جب 3 سال کے بعد وہ فروٹ اس کا آتا ہے تو اس دوران اس میں اس کے جو بیچ میں بٹوین لینڈز ہوتی ہے اس میں لوگ چلی لگا رہے ہیں، اس کا بہت بینیفٹ ہو رہا ہے۔ سیفران پہ کام ہو رہا ہے، اولیوس پہ کام ہو رہا ہے، تو اس وقت بلوچستان میں اتھل پہ، لزبلا پہ اور کچھ جی بی پی میں، اور اس میں کافی کام ہو رہا ہے۔ تو میرا مشورہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ کے پوٹینشیل کو دیکھیں۔ وقتاً فوقتاً میں آپ کو اپڈیٹ اس پہ دیتا رہوں گا۔ جو آپ کا کنسرن ہے وہ بالکل مجھ تک سوال بھی پہنچ رہے ہوتے ہیں، اور میں خود بھی اویئر ہوں، جس میں مین تو یہ ہے کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیف رہے،
پھر وہ جو پروفٹ طے ہو وہ ملے تو وہ کس طرح اس کا میکینزم طے ہوگا، اس کا ایک طریقہ بھی ہم نے ڈسکس کیا سپرفیشلی کہ SCCP کے تھرو ہم ایک کمپنی فارم کر کے پھر ایکسپرٹس کو انگیج کر سکتے ہیں. میری کوشش ہوگی کسی ایکسپرٹ کو اس پہ بلاؤں جو اس وقت کام کر رہے ہیں فیلڈ میں، اور انہوں نے انویسٹرز کو بھی انوالو کیا ہے اس میں. امریکن ایڈ کی طرف سے بھی ان کو اپروچ کیا گیا ہے، پھر خود آرمی نے ایک جگہ لی کارپوریٹ فارمنگ کے لیے، اس کو پھر لیز آؤٹ کیا ہے انہوں نے. تو پوٹینشیل از ہیوج ایگریکلچر سائڈ پہ، اور آگے چل کے جو فوڈ ہے اس کی جو سورسنگ ہے، اس کی جو سپلائی ہے وہ بڑا میٹر کرے گی. تو اس لیے فوڈ کے اوپر چاہے اسپائسیز ہوں، چاہے وہ فروٹ سٹرس فوڈ ہو، چاہے وہ کراپس ہوں، ان سب کے اندر ہمارے پاس پوٹینشیل ہے. نہ صرف یہ بلکہ ہم کمرشل اور جو ہمارا ریزیڈینشل سیکٹر ہے، ایریا ہے، اس میں بھی انویسٹ کر کے اوورسیز پاکستانیز اس کو ڈیولپ کرا کے رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ جیسے اس سے پہلے بات ہوئی تھی، کئی سوالات مجھے اس پہ ملے کہ بھئی یہ سیف کیسے رہے گا. تو بالکل یہ ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں، مثلا DHA کے اندر ہے یا اور ایسے جو ادارے ہیں یا سوسائٹیز ہیں جو جن کی کریڈیبلٹی ہے اور جو مینٹین کرتے ہیں اس کو، تو آپ کی انویسٹمنٹ وہاں سیف رہے گی. باقی کرنسی امپیکٹ وغیرہ جو ہے یہ تو فلکچویشن آپ دیکھ ہی رہے ہیں. دنیا بھر میں اس وقت جو ہے ایک ویو آئی ہوئی ہے، اور میرا پرسنل جو رائے ہے، اوپینین ہے، وہ یہ کہ اس وقت چاہے یورپ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے پاکستان ہو، اس وقت ہر جگہ مہنگائی ہے. تو ایک باسکٹ میں سارے ایگز کو جیسے کہتے ہیں وہ نہ رکھیں، بلکہ پلان کریں کہ کس وقت فیوچر میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. آپشنز کو اپنے اوپن رکھیں اور ذرا مطلب ڈائنامیکلی سوچیں. گلوبل چیزیں جو چینج آ رہی ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں. تو انشاءاللہ میں جیسے ابھی میں نے کہا کہ میں ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں میں ہی ایک ویڈیو اس پہ اپلوڈ کروں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کے ساتھ رہیے اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. تھینک یو ویری مچ.